الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قابل قدر علماء کرام، نوجوانان اسلام، پس پردہ بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، بزرگان محترم، اللہ رب العزت والجلال نے جس نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، یقیناً ہمارے لیے باعث فخر ہے، لیکن ایک امتی بن کر زندگی گزارنا یہ باعث فکر ہے۔ قابل قدر بزرگوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کے اندر جہاں پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے لمبے لمبے دعوے کیے جاتے ہیں، عشق مصطفیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے اوپر نہ جانے کتنے قصیدے گائے جاتے ہیں اور نہ جانے کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیسی کیسی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قابل قدر سامعین کرام، ہم اور آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ جانثاران محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے اپنے نبی کا انتخاب کیا، اسی طریقے سے ان کے ساتھیوں کا بھی انتخاب کیا۔ عشق مصطفیٰ یہ زبانی جمع خرچ کرنے سے ثابت نہیں ہوگا۔ ہم لاکھ رات بھر چلاتے رہے، اپنے آپ کو عاشقان نبی میں گنواتے رہے اور لمبے لمبے دعوے کرتے رہے، لیکن ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے افعال بالکل اس کے مخالف ہو۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، ہم اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، صحابہ کرام ایک ایسی جماعت تھی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب کیا تھا محمد کی معیت کے لیے۔ وہ صحابہ کرام ایک ایک حکم پر، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک ایک اشارے پر مر مٹنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کب کیا تقاضا آ رہا ہے ان کی طرف سے، اللہ کے نبی ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، ان کا اشارہ کیا ہے، صحابہ کرام ان چیزوں کو سمجھنے والے تھے
اور سمجھ کر مزید ایسا کیوں ویسا کیوں چوں چرا اگر مگر ادھر ادھر یہ سب کرنے والے نہیں تھے، بلکہ سمعنا واطعنا کہہ کر جو کچھ سنتے تھے اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ دوران خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹھ جائیے۔ ایک صحابی رسول وہ آ رہے ہوتے ہیں، ایک قدم مسجد کے اندر ہے، ایک قدم مسجد کے باہر ہے۔ جب ان صحابی رسول کے کان میں اللہ کا حکم جاتا ہے، اللہ کے نبی کا یہ حکم پہنچتا ہے، وہ صحابی رسول وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں اللہ کے نبی کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ گیٹ پر بیٹھ جائیں، آپ یا تو اندر آ کر بیٹھ جاتے یا تو باہر بیٹھ جاتے، آپ جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میرے ایمان نے یہ گوارا نہیں کیا کہ محمد کا حکم ہو اور میں یہ دیکھوں کہ میرا انداز کیا ہے، بس محمد کے حکم کے مطابق میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ قابل قدر بزرگوں، ایک انچ ادھر سے ادھر حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ عشق نبی کے جب جب تقاضے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا تقاضے چاہتے ہیں، ایک امتی ہونے کے ناطے ہمیں تو فخر ہے، لیکن امتی بن کر زندگی کیسے گزاریں گے، یقیناً یہ باعث فکر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھیں، یہ سوچیں، یہ پرکھیں کہ ہمیں اللہ کے نبی کا تقاضا ہمارے سامنے کیا ہے، عشق نبی کا تقاضا کیا ہے، عشق نبی سے ہم سے کیا چاہا جا رہا ہے، ہم ان تقاضوں کو پورا کرنے والے بنے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جھوٹ بچو، جھوٹ سے بچو، یہ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے، رزق کو گھٹانے والا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کاروبار میں، تجارت میں تم دھوکہ دہی سے اور جھوٹ کا سہارا نہ لو۔ ہمیں سارے احکامات معلوم ہیں۔ ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمیں تو بہت کچھ معلوم ہے، لہٰذا ہم بہت بڑے جانکار ہو۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، بہت ساری عیسائی اور یہودی ایسے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ جانکار ہیں، جو ہم سے بھی زیادہ حدیثوں کو یاد رکھنے والے ہیں، قرآن کی آیتیں ان کو یاد ہیں۔ بہت سارے آج کل سیاست میں رہنے والے بھی جو غیر مسلم ہیں، لیکن مسلمانوں کو لبھانے کے لیے، مسلمانوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے قرآنی آیات پڑھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ ایک غیر کو بھی قرآن کی آیت یاد ہے، ایک غیر کو بھی اسلام کے بارے میں معلومات ہے، اسلام کی جانکاری ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اسے بھی معلوم ہے۔ تو جانکاری رکھنے کا نام، معلومات رکھنے کا نام دین نہیں ہے، معلومات رکھنے کا نام مسلمان کہلانا نہیں ہے۔ ہمارے اعمال سے معلوم ہو کہ یقیناً ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے زبان سے یہ دعوے کیے کہ ہم عاشقان نبی ہیں، ہم نے زبان سے یہ دعوے کیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے۔ نوجوانان اسلام ذرا غور کیجئے کہ ایک صحابی رسول ہے اور نئی نئی شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، پہلی ملاقات ہے، صحابی رسول غسل کر رہے ہیں،
میں واقعے کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، صحابی رسول غسل کر رہے ہیں، ایک منادی، ایک آواز دینے والا باہر آواز دے رہا ہے کہ میدان جہاد کی طرف نکلو، اللہ کے نبی کا حکم ہے میدان جہاد میں نکلو۔ وہ صحابی رسول دوران غسل اس جملے کو سنتے ہیں کہ جہاد کی دعوت ہو گئی ہے، میدان میں نکلنا ہے۔ وہ صحابی رسول فوراً تیاری کرتے ہیں اور نکلنے لگتے ہیں، اور وہ اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ اس اعلان کرنے والے کی تصدیق کر لی جائے، اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ اپنی نئی نئی دلہن سے بھی ملاقات کر لوں، ان کو کچھ بتا دوں، ان کی ایک بار زیارت کر لوں، بلکہ وہ صحابی رسول نکلنے لگتے ہیں۔ بیوی پوچھتی ہے حنظلہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کا حکم ہے، میدان میں نکلنا ہے، میں آقا کے حکم کے لیے جا رہا ہوں، میں آقا کے حکم کے واسطے نکل رہا ہوں۔ بیوی کہتی ہے حنظلہ ایک بار میری طرف دیکھ تو لو صحیح۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ایک مرتبہ اپنا چہرہ اللہ کے نبی کے حکم کے لیے کر لیا ہے تو میرا ایمان، میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ اس چہرے کو پھر میں تمہاری طرف کروں، جو کہنا ہے جلدی کہو اور میں نکل رہا ہوں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، عشق نبی کا تقاضا یہ تھا کہ اعلان ہوا ہے جہاد میں جانے کے لیے، میدان میں نکلنے کے لیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ان کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام عبد الرحمن ہے، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، جنگ بدر کا موقع ہے۔ حضرت ابو بکر جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آتے ہیں، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسلام کی دولت سے نوازتے ہیں۔ جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو ایک بار اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے غزوہ بدر میں کئی مرتبہ ابو جان آپ میری تلوار میں آ چکے تھے، تلوار کی زد میں آ چکے تھے، لیکن آپ میرے والد تھے، آپ کی محبت میرے سینے میں تھی، میں بار بار اپنی تلوار کو آپ کی طرف سے موڑ لیا کرتا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم اے عبد الرحمن، اگر تو میری تلوار کے زیر آ جاتا، تو میری تلوار کے قریب آ جاتا اور میں تم کو دیکھ لیتا تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، اس لیے کہ تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ کے جان کے در پہ تھے، اور تم میرے مصطفیٰ کو تم جو ہے دشمنی کر کے، میرے مصطفیٰ سے غداری کر کے میرے مصطفیٰ کے مقابل میں لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اگرچہ تم میرے بیٹے تھے لیکن تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے، تم میری تلوار کے زد میں آ جاتے تو میں اپنی تلوار کا رخ نہیں بدلتا بلکہ میں تیرا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ عشق نبی کا تقاضا تھا۔ آج عشق نبی کے کیا کیا تقاضے نہیں ہیں۔ ابھی ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا قانون لایا گیا کہ جس سے نہ صرف یہ کہ ہماری شناخت چھیننے کی ناپاک کوشش کی گئی بلکہ اس ملک کے دستور کے ساتھ چھیڑ خانی کی گئی ہے اور اس ملک کے دستور کو خرد برد کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہم مسلمان ہیں، مست سوئے ہوئے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ علماء کرام چیخ چیخ کر چلا کر کہہ رہے ہیں، دانشوران قوم و ملت اپنی قوم کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قوم ہے سوئی ہوئی ہے، تقریباً 25 کروڑ مسلمان اس ملک ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، بعض لوگ 23 کروڑ بھی بتاتے ہیں، بہرحال 20 کروڑ سے تو اوپر ہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب حکومت نے ہم سے ایک رائے مانگی کہ آپ وقف بورڈ ترمیمی بل کو چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر ایک جمیل کرتا آج
لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان عورتوں کے پاس موبائل ہے۔ یہ وہ موبائل ہے جو ایک زہر سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ شرابی شراب کو چھوڑ سکتا ہے، بالخصوص وہ بچے، وہ نوجوان جو تعلیم حصول میں لگے ہوئے ہیں، اگر ان کو موبائل کی لت لگ گئی اور ان کو موبائل کی عادت لگ گئی، آپ لکھ لیجئے وہ کامیاب انسان کبھی نہیں بن سکتا۔ یہ موبائل یقیناً ضرورت کی چیز ہے، لیکن اس موبائل نے ضرورت سے زیادہ ہمارے گھر میں خرافات کو داخل کر دیا، ضرورت سے زیادہ ہمارے گھروں میں برائیوں کو داخل کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الطاف ضیاء نے ٹیلی ویژن کے بارے میں کہا تھا کہ ٹیلی ویژن کی بدولت فصل جلدی پک گئی، شہر کا بچہ بچہ بالغ نظر آنے لگا۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، اس موبائل جیسی خرافات سے اپنی نئی نسل کی حفاظت کیجئے۔ اگر نئی نسل کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، ان کو کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نئی نسل کو، بالخصوص ہماری بچیوں کو، اس موبائل سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اس موبائل نے بڑے بڑے فتنے برپا کیے، یوں ہی لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بچیاں مرتد نہیں ہوئی ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا عمل دخل اس موبائل کا ہے۔ آج ہر ایک شوق سے موبائل نکالا، ویڈیو بنانا شروع کر دیا، یہ نہیں پوچھتے جائز ناجائز۔ اب تو ایسا ہو گیا ہے لوگ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ آج علماء کرام سے ایسے کٹتے جا رہے ہیں، لوگ اس طرح بچھڑتے جا رہے ہیں، بس علماء کرام کا کام طلاق، نکاح اور امامت، یا کوئی مسئلہ پھنس گیا دعا تعویذ کرانے تک محدود ہو گیا۔ بزرگان محترم، ہمیں اس کے نبی کے تقاضے کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے نبی کا تقاضا یہی ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کے اور اپنی عورتوں کی اور خود اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں، اور اپنے ایمان کی حفاظت اس طرح کریں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ایمان کو چھین نہ سکے۔ ایمان تو ایمان ہے، جان چلی جائے لیکن ایمان نہ جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور حتیٰ کہ دنیا کی ساری مخلوق سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں۔ یعنی سب سے زیادہ عشق، سب سے زیادہ محبت اگر ہونی چاہیے تو کس سے ہونی چاہیے؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہمیں اور آپ کو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ عشق نبی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے بنے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احکامات کو کرنے کا حکم دیا، جو احکامات ہمیں کرنے کے لیے کہے گئے ہیں، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہم ان چیزوں کو کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ہم ان چیزوں سے رک جائیں۔ چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور مقررین نظام کی ایک لمبی فہرست ہے، اسی لیے میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت، سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو ابھی آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جناب مولانا سلمان صاحب قاسمی سے آپ تقریر سماعت فرما